بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس نفع حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ اول، مخلوق جبلی طور پر نقصان کی طرف مائل ہے، اس کا فہم قلیل اور درایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل کے طریقے بیان فرمائے اور انہیں خوب واضح کیا، اور جب ان کے دلوں میں کوئی خطرہ گزرا یا شبہ وارد ہوا تو مناسب جواب سے اس کا ازالہ فرمایا۔ دوم، مخلوق یہ تو جانتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن وہ اطاعت کی کیفیت سے ناآشنا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کی وضاحت فرمائی تاکہ وہ اطاعت گزاری میں غلطی نہ کریں اور نامناسب اقدام سے اجتناب کریں۔ سوم، مخلوق کی جبلت میں چونکہ کاہلی، غفلت، کمزوری اور تنگ دلی بھی موجود ہے، اس لیے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے احکام الہی کو ترغیب اور ترہیب کے طریقوں سے بیان فرمایا تاکہ تعمیل حکم میں سستی یا نقصان واقع ہونے کے بجائے اطاعت گزاری کی طرف رغبت رہے۔ چہارم، مخلوق کا نور عقل آنکھوں کی روشنی کے مانند ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھوں سے اس وقت تک کما حقہ دیکھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا جب تک سورج کی جلوہ گری نہ ہو۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت عقل الہی سے ہے، جس نے سورج کی طرح دنیا کو جگمگا رکھا ہے۔ پس اس نور عقل سے لوگوں کی عقل و دانش کو تقویت پہنچاتے اور ایسے غیبی امور کو ان کے لیے ظاہر فرماتے رہتے ہیں جن پر آپ کے ظہور سے پہلے پردہ پڑا ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ اشارہ آپ کی بعثت کے اصل فوائد کی جانب ہے، وہ فائدے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کے سبب حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ من انفسکم کے بارے میں جاننا چاہیے کہ آپ سے متعدد طریقوں کے ساتھ یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی دلیل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کے سامنے پروان چڑھے۔ وہ آپ کے حالات سے پوری طرح باخبر اور آپ کے تمام اقوال و احوال سے مطلع تھے۔ انہوں نے آپ کی ابتدائی عمر سے آخر تک سچائی، عفت، دنیا سے بے رغبتی، جھوٹ سے دوری اور صداقت پر ہمیشگی کے سوا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق کریمہ میں اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ جس کی عمر میں اول سے آخر تک یہی دیکھا گیا ہو کہ وہ ہمیشہ صداقت و امانت پر زندگی بسر کرتا رہا ہو، نیز کذب اور خیانت کے سائے تک اس کی بارگاہ میں گزرنا ہوا ہو، ایسا شخص ایک مدت کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے، جس کا جھوٹا دعویٰ کرنا کذب کی بدترین قسم ہے، یعنی جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ اس کے متعلق ہر کسی کا غالب گمان یہی ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ دوسری دلیل، وہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی فرد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی سے سبق لیا جس کی تکرار کرتے، اور پورے 40 سال کی عمر تک آپ نے اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں کبھی ذکر تک نہیں کیا، یعنی کسی کے سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کی۔ جب 40 سال پورے ہونے کے بعد آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا اور آپ کی زبان مبارک سے ایسے علوم اور معارف ظاہر ہونے لگے جو ابتدائے آفرینش سے اس کائنات میں کسی سے ظاہر نہیں ہوئے تھے، پھر آپ نے اگلے لوگوں کے واقعات اور گزشتہ انبیاء کرام کے حالات اسی طرح بیان فرما دیے جیسے ان حضرات کی کتابوں میں مذکور ہوئے تھے۔ بس ہر وہ شخص جو عقل سلیم سے بہرہور ہے، یعنی عقل مند ہے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ایسا آسمانی وحی اور الہام الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ تیسری دلیل،
نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد ماندین نے پیشکش کی کہ وہ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیجئے اور اس کے معاوضے میں جتنی زیادہ سے زیادہ دولت آپ چاہیں وہ پیش کی جا سکتی ہے، یا کسی عورت سے آپ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کی ایسی خواہش بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کی پیشکش کو پرکاہ کے برابر حیثیت نہ دی، بلکہ اپنے فکر پر کانے رہے اور مشقت کے مقابلے میں صبر کی ڈھال کو سنبھالے رکھا۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کی عظمتوں کے شادیانے بجنے لگے، کتنے ہی شہروں پر قبضہ ہو گیا اور مال غنیمت سے بیت المال بھرپور ہو گیا اور صحابہ کرام کو آسودہ حال فرما دیا۔ ایسے حالات میں بھی آپ کی دنیا سے بے رغبتی مثل سابق رہی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حالانکہ جھوٹا آدمی دنیا کمانے کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جب اسے دنیا حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتا ہے اور اس کے دائرے کو مزید وسعت دینے میں کوشاں رہتا ہے۔ جب آپ نے دنیاوی آرام و راحت کی جانب توجہ بھی نہیں فرمائی تو اثر بن الشمس ہوا، یعنی صاف طور پر ظاہر ہوا کہ آپ اس دعوے میں یقیناً سچے تھے۔ چوتھی دلیل، جس نسخہ کیمیا کو لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس میں توحید کا مفصل بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، انصاف، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اثبات، عبادات کی تشریح اور اطاعت و فرمانبرداری کی پاکیزہ تعلیم ہی تو ہے، اور یہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ انسان کامل کا کام بھرے برے کاموں میں تمیز کرنا ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم ان دونوں راستوں کی مکمل وضاحت کرتی ہے تو ہر عقلمند انسان یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راست بازی ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ پانچویں دلیل، اس آخری شمع رسالت کے جلوہ آرائے گیتی ہونے سے قبل، یعنی اس دنیا میں آنے سے قبل، اہل عرب کا دین تمام رائج الوقت ادیان سے بھی گھٹیا تھا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے اخلاق میں لوٹ مار اور قتل و غارت کے ذلیل مشغلے بھی موجود تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ فضل صلاۃ و تسلیم کو بھیجا تو آپ نے انہیں اس کارب مزلت سے نکال کر ہمدوش سریا کر دیا، حتیٰ کہ وہ علم، زہد، عبادت اور دنیاوی لذتوں اور آسائشوں میں بے رغبتی کے لحاظ سے ایسے راسخ ہوئے کہ امم سابقہ سے ممتاز اور افضل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سب چیزوں سے نکال کر کامیاب کر دیا، حتیٰ کہ وہ علم، زہد، عبادت اور دنیاوی لذتوں اور آسائشوں میں بے رغبتی کے لحاظ سے، یعنی ان میں انہیں کوئی دلچسپی نہ رہی، ایسے راسخ ہوئے کہ امم سابقہ سے ممتاز اور افضل ہو گئے، یعنی تمام سابقہ امتوں سے ممتاز اور افضل ہو گئے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ جب مذکورہ وجوہات کو جان لیا گیا تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں میں پیدا ہوئے اور انہی میں آپ نے پرورش پائی تھی جو شبانہ روز آپ کے حالات کا مشاہدہ کرتے، یعنی ہر روز، اور مذکورہ دلائل پر مطلع تھے، جن کے سبب ان کا آپ پر ایمان لانا زیادہ آسان تھا ہر اس شخص کی نسبت جو آپ کے حالات سے بے خبر ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے ساتھ ان پر خاص احسان فرمایا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس میں احسان کا یہ پہلو بھی تو موجود ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عربی ہونا اہل عرب کے لیے انتہائی شرف اور سرمایہ افتخار ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے۔ اس فخر کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فخر کرنا یہود، نصارہ اور اہل عرب میں مشترک تھا، لیکن یہود و نصارہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور توریت و انجیل کے باعث بھی فخر کرتے تھے، اور اہل عرب کو ایسا کوئی شرف حاصل نہیں تھا جس سے یہود و نصارہ محروم ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا تو اہل عرب کو وہ کرامت اور بزرگی میسر آ گئی جیسی سابقہ یعنی پچھلی امتوں میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے من انفسہم فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ انسان کا کمال دو باتوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اعمال صالح یعنی نیک عمل کو جاننے میں، تاکہ ان کے مطابق عمل کر سکے۔ بالفاظ دیگر نفس انسانی کے لیے نظریاتی اور عملی دو طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ مخلوق کی ان دونوں قوتوں کی اصلاح و تکمیل ہو جائے۔ چنانچہ یتلو علیہم میں اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق خدا تک وحی الہی کو پہنچاتے ہیں۔ وہ یزکیہم میں معرف الہیہ کی طرف اشارہ ہے جس سے نظریاتی قوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تعلیم کتاب سے تعویل معرفت کی جانب اشارہ ہے، یہاں بالفاظ دیگر کتاب سے شریعت کے ظاہری احکام اور حکمت سے اس کے محاسن و اسرار اور اسباب و منافع مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا جس سے یہ نعمت کامل ہوتی ہے، اور وہ اس بات کا اظہار ہے کہ پہلے یہی لوگ گمراہی میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ جب مشقت اٹھانے اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد کسی نعمت یا راحت کا حصول ہوتا ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، چونکہ اس نعمت کا تعلق علم و اعلام سے ہے جو جہالت اور بے دینی کے بعد حاصل ہوئی، تو اس طرح اس کی عظمت اور قدر و منزلت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظریہ ارشاد ربانی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ فطرت کے بعد سید المرسلین کی آمد۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی آیت ترجمہ: اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ایام فطرت کے بارے میں ہے، یعنی رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد نبی آخرالزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افزائے دہر ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس یا اس سے کچھ کم و بیش کا طویل وقفہ ہے۔ علامہ کلبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سالہ مدت ہے، اور اس عرصے میں 1000 انبیاء کرام خلق خدا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیانی وقفے میں صرف 4 نبی تشریف فرما ہوئے، جن میں سے 3 بنی اسرائیل میں اور 1 اہل عرب سے، جن کا اسم گرامی خالد بن سنان نبسی علیہ السلام ہے۔ رسولوں کی آمد کا سلسلہ اتنے دنوں بند رہنے کے بعد فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے میں یہی مصلحت تھی کہ شرائع سابقہ میں اس طرح تحریف و تبدیل کرنے والے اپنے پورے جوہر دکھا لیں، اور اتنے عرصے میں حق و باطل اور سچ جھوٹ میں اس درجہ اختلاط ہو جائے کہ تمیز کرنا ممکن نہ رہے، اور لوگوں کے لیے عبادت ترک کرنے کا واضح عذر ہو جائے، اور وہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تیری عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ بندوں کے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن ہم عبادت کرنے کے طریقوں سے نا آشنا ہیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ جل شانہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان لوگوں کا یہ عذر ختم ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یعنی یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کون سا کوئی نبی آیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اب تو تمہارے پاس نبی آ گیا۔ آپ کی بعثت کے سبب یہ علت زائل ہو گئی اور ان کا یہ عذر ختم ہو گیا۔
النبی المی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ ترجمہ: وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ رحمت خداوندی ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوں، زکوٰۃ ادا کریں اور آیات الہیہ پر ایمان لائیں۔ اس آیت کے ذریعے یہ بات بھی ساتھ ملا دی گئی کہ اس امی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، جس کا تذکرہ وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس حیثیت سے انہوں نے توریت میں آپ کا وصف پایا، اسی طرح وہ آپ کی نبوت پر ایمان لا کر پیروی کریں، کیونکہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کی کسی شریعت کی پیروی کرنا اب جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول والانجیل کے بارے میں یہ ہے کہ انجیل میں یہ کچھ لکھا ہوا پائیں گے، کیونکہ انجیل کے نزول سے پہلے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کا پایا جانا محال ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ اس امی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو دنیا اور آخرت کے اندر رحمت بے پایاں سے نوازے جائیں گے۔ یہی قول زیادہ درست ہے، کیونکہ بعثت سے پہلے تو آپ کی پیروی ممکن ہی نہ تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا وہی فرد اس رحمت سے حصہ حاصل کر سکا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، زکوٰۃ ادا کی اور عہد موسوی کے دلائل پر ایمان لایا، اور زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس رحمت سے وہی فیض یاب ہوگا جس میں مذکورہ صفات کے ساتھ یہ صفت بھی پائی جائے کہ وہ شریعت محمدیہ کا پیروکار ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ میں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 9 اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ وصف اول، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ رسول ہیں۔ عرف عام کے لحاظ سے اس لفظ کے ساتھ وہی مخصوص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجے۔ وصف دوم، بتایا کہ آپ نبی بھی ہیں۔ یہ لفظ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ عظیم المرتبت منصب پر فائز ہیں۔ وصف سوم، آپ کو امی بتایا ہے۔ زجاج علیہ الرحمہ نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ جو شخص اہل عرب کی صفت پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پڑھوں کی جماعت میں مبعوث فرمایا گیا ہوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ چونکہ اکثر اہل عرب پڑھنے لکھنے سے ناآشنا تھے، لہٰذا فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی حال پر رہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی ہونے کا لقب دیا ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کے لحاظ سے امی ہونا آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس اعجاز کی مختلف وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار قرآن کریم پڑھ کر سناتے رہے، لیکن کبھی اس کے الفاظ یا کلمات میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ حالانکہ عربی خطیب پہلی دفعہ خطبہ پڑھنے کے بعد جب بھی اسے دہراتے تو یقیناً اس کے الفاظ میں کمی یا بیشی ہو جاتی تھی۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے اور کسی دفعہ کے پڑھنے میں ذرا سا فرق بھی نہیں آیا؟ آخر اسے معجزے کے سوا اور کیا کہا جائے؟ اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔ دوسری وجہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آپ پر یہ اتہام لگایا جا سکتا تھا کہ کتب سابقہ کے مطالعے سے یہ علوم حاصل کیے ہیں، لیکن کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے اور مطالعے کے بغیر ہی جب آپ قرآن مجید جیسی کتاب لے کر آئے جو علوم کثیرہ کی جامع ہے، تو اسے منجملہ آپ کے معجزات کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔
یہی مراد اللہ جل شانہ کے اس ارشاد سے ہے۔ ترجمہ: اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ تیسری وجہ، لکھنا سیکھ لینا آسان ہے کیونکہ بعض کم پڑھے ہوئے جو ذکی و فہیم ہوں وہ معمولی سی کوشش سے لکھنا سیکھ لیتے ہیں۔ لکھنے سے محروم رہنا عقل و فہم میں کوتاہی کا باعث ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے اگلے پچھلوں کے علوم مرحمت فرما دیے اور آپ کو اتنے علوم و حقائق عطا فرمائے جن تک نوع انسانی کے کسی بھی فرد کی رسائی نہیں ہو سکی، اور عقل و فہم کی آپ کو ایسی عظیم الشان قوت مرحمت فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے سے محروم رکھا، حالانکہ لکھنا تو ایک معمولی فہم و فراست والا انسان بھی سیکھ لیتا ہے۔ بس آپ کے اندر ان دونوں متضاد حالتوں کا جمع ہو جانا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اجتماع کی طرح ہے، اور دو متضاد حالتوں کا جمع ہونا عادت کے خلاف اور معجزے کا قائم مقام ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔